السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے معاشرے کے اوپر ہے اور خود ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم اچھی زندگی کس کو سمجھتے ہیں۔ واٹ ڈو یو وی تھنک آف گڈ لائف؟ ہم اچھی زندگی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم اچھی زندگی اگر کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہو۔ پریزنٹ ٹائم میں یہ سوچتے ہیں ابھی ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس ایک اچھی سی 4 ویلر ہو، ہمارا مکان ایک اعلیٰ درجے کا مکان ہو جس کے مقابلے میں ہمارے پڑوسی کا بھی مکان نہ رہے۔ یہ ہماری جو ہے سوچ ہے۔ ایسا مکان بنوائیں ٹائلس پتھر والا کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ واہ کیا مکان ہے۔ اور میں نے لوگوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کو کہتے ہیں کہ جنت جیسا ہے۔ جنت دیکھی ہے آپ نے؟ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جنت جیسا گھر بنوایا ہے ہم نے۔ کتنے کا گھر بنوایا ہے؟ وہی کوئی 50 لاکھ 60 لاکھ کا گھر بنوا کے اس کو کہتے ہیں جنت جیسا گھر ہے۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے یہ سارے معاملات کو سن کر جب کوئی ایسی گھٹیا سوچ کا آدمی کوئی ایسی گھٹیا بات کہتا ہے۔ اب جنت کیا آپ نے دیکھی ہے یا کیا جنت میں نے دیکھی ہے؟ جنت کا ذکر تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کا ایک پھل اگر آپ کھا لیں گے تو اس کے بارے میں پھر سوچیں گے تو وہ آپ کو اس جیسا نہیں لگے، مطلب آپ نے پہلے جیسا ٹیسٹ کیا ہوا ہوگا وہ پھل سیم ویسا ہی ہوگا، لیکن اس پھل کے اندر لذت الگ ہوگی، ٹیسٹ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وائی ڈیڈ اللہ تعالیٰ کریٹس اس؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ اس فار ہز ورشپ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کیا صحیح طریقے سے عبادت کو انجام دے رہے ہیں؟ ہمارا جو مقصد ہے کیا ہم اس پہ کھرے اتر رہے ہیں؟ انجام دے رہے ہیں یا نہ دے رہے ہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے مائنڈ میں ایک چیز نہیں آتی ہے، وہ ہے ڈیتھ۔ وی ہیو فارگوٹن دیٹ وی ہیو ٹو ڈائی۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کو مرنا ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کو اس اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا اور یہاں پہ ہم ٹیسٹ دینے آئے ہیں۔ ہم قرآن سے محبت نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے ہم دنیاوی کتاب کو پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو ٹیوشن کراتے ہیں، اپنے بچوں کو 500 روپے 400 روپے 600 روپے میں ٹیوشن لگاتے ہیں کہ اس کو یہ ٹیچر پڑھائے گا، اس کو یہ ٹیچر پڑھائے گا۔ کیا ہم نے ایک خاص کتاب اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھانے کے لیے کسی ٹیوشنس والے کو رکھا، کسی اچھے ٹیچرز کو رکھا؟ نہیں رکھا، کیونکہ ہم اس قرآن سے زیادہ مہتو اس کتاب کو دیتے ہیں جو دنیاوی کتاب ہے۔ یہ دنیاوی کتاب کیا آپ کو فائدہ دے گی؟ یہ دنیاوی کتاب کیا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ کیا آپ کے بچے اس سے اچھے بنیں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ نہیں سوچا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اگر موت کے بارے میں بتایا جائے کہ موت یہ ہے، موت اس طرح آئے گی، تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ ایک لفظ بڑا ہی خراب استعمال کرتے ہیں، اور وہ لفظ یہ ہے کہ جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ اگر جو ہو رہا ہے وہاں پہ، اور جو اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ پوری زندگی اس دنیا میں عبادت کے طور پر گزاریں گے میرے بھائی۔ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور ہماری ایک اور یہ عادت ہے کہ ہم مدارس کے بچوں کو بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی بھی چیز کی تہذیب نہیں ہے۔ حفظ کے بچے مدارسوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں، اب ذرا ان کو غور کر کے دیکھیں کہ وہ 5 سال 6 سال کے بچے حفظ پڑھ رہے ہیں، کس چیز پہ پڑھ رہے ہیں، وہ کس کنڈیشنز میں پڑھ رہے ہیں۔ حفظ کے بچوں کو لوگ کم سمجھتے ہیں کہ بس حفظ آسان چیز ہے۔ آسان چیز نہیں ہے، بہت ہی مشکل چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے، جو حفظ پڑھتے ہیں، جو عالم دین ہیں، جو علم کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ جو لوگ دنیاوی کتاب کو زیادہ امپورٹنٹس دیتے ہیں، معنی دیتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ہم نے ہر چیز کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے، 5 سال بعد ہمارے پاس بجٹ کتنا ہوگا، ابھی ہمارے پاس اتنی پراپرٹیز ہے، 10 سال بعد ہماری پراپرٹیز کتنی بڑی ہو جائے گی، کتنا ہم کمائیں گے، کما کے ایک دم پورے گھر والے کو خوش رکھیں گے، ہم یہاں جائیں گے، ہم وہاں کریں گے۔ اچانک ہم کہیں جاتے ہیں، موت بلا رہتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ساری پلاننگ فیل، کام ختم۔ جو سوچا تھا یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہاں گھومیں گے، اتنا بینک بیلنس تھا، کیا ہو گیا؟ کہاں گئے آپ؟ مر گئے، ڈیتھ ہو گئے، ختم۔
سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ اللہ رب العزت کے وہاں، اللہ رب العزت کی عدالت میں۔ اب وہاں جا کے آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے جس کے مال کو کھایا ہوگا ناحق طریقے سے، آپ نے جس کی زمین کو ہڑپا ہوگا، آپ نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، وہاں سارا کا سارا حساب کلیئر کیا جائے گا۔ آدمی اچھا ہوتا ہے تو اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، آدمی اگر برا ہوتا ہے تو اس کا انجام اتنا ہی زیادہ برا ہوتا ہے، جس کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال دیا ہے، تو ہم اس مال کو مسکینوں تک پہنچائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری دولتوں سے نوازا ہے تو ہر اس گھر تک آپ کھانے کو پہنچائیں جس گھر میں کھانا نہیں بنتا۔ پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کو خرچ کرنے کی بات کریں، دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی بات کریں، تو ہم جیسے ہمارے پاس ایک کپڑا ہے، کپڑے کو ہم نے برانڈیڈ کر کے پہنا ہے، مطلب لوگ کہتے ہیں برانڈیڈ کپڑا ہے، بڑھیا کپڑا ہے، اتنے کا لیا، 1000 کا لیا، 1500 کا لیا، 2500 کا لیا۔ اگر ہم دوسرے کو اگر وہی کپڑا لیتے ہیں تو پھٹا پرانا، جس کی قیمت کوئی نہیں ہوتی، بالکل پوچھا لگانے والی حساب ہے، پوچھا لگانے والا جیسے کپڑا ہوتا ہے، اس کو فقیر کو وہ کپڑا دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ اس فقیر کو نیا کپڑا دیں، پرانے کپڑے کو نہیں دینا چاہیے۔ آپ اس کو استعمال کر کے دوسروں کو دیں گے، کتنا خراب لگتا ہے جب آپ اس کو خراب کپڑا دیتے ہوں گے۔ آپ کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ چیزیں ہیں، تو آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیے۔ پھر ویڈیوز میں ملوں گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، اللہ پاک ہم میں سے جو بے اولاد ہیں ان کو تو اولاد عطا فرما، اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین و اسلام پر ہو۔